کے یہی پیسہ اس کرپشن کی نظر نہ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس ملک کے اندر ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات بہت بہتر ہوتے کہ وہ پیسہ جو ضائع ہو گیا، ہڑپ کیا گیا، وہ ادھر استعمال ہوتا. لیکن شومی قسمت کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا. وہ ریاست مدینہ کا تو دن رات اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر عمل جو ہے اس کے 100% اس کے 100% خلاف. اگر ریاست مدینہ کا ذرا بھی ان کو احترام ہوتا تو جناب درد دل کے ساتھ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتے اور ہر جگہ سینٹرز بنواتے، ویکسینیشن ہوتی، لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے. چاہے آپ پشین کی بات کر لیں، چاہے آپ جمرود کی بات کر لیں، چاہے آپ لاڑکانہ کی بات کر لیں، رحیم یار خان کی بات کر لیں. دیکھیے، میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو رہی ہے. جب ڈینگی آیا تو اپنے لیڈر نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے جان توڑ کوشش کی، گھر گھر سپرے کروائے، وزیر جاتے رہے، میں خود جاتا رہا، سڑکوں پہ پیمفلٹس بانٹے. جو بلڈ ٹیسٹ کی مشینیں تھیں ہم نے درجنوں کے حساب سے ایئر فریٹ کروایا. پلیٹلیٹس کی جو مشینیں تھیں ہم نے جرمنی سے ایئر فریٹ کروائیں. وہ جو تھا اس کا ٹیسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کو 90 روپے فکس کیا، چاہے وہ چغتائی لیب تھی یا وہ اتفاق ہسپتال کی لیب تھی یا شوکت خانم کی لیب تھی. اور سرکاری اسپتالوں میں مکمل طور پر فری وہاں پر ٹیسٹ ہوتے تھے. اور انہوں نے کہا تھا سری لنکن سے کہ یہ دنیا کی اتنی بڑی وبا نے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں حملہ کیا ڈینگی نے کہ خدا نہ خواستہ 25,000 لوگ لقمہ اجل بن سکتے ہیں. اس مالک کا کرم ہے کہ پوری مشینری کی کوشش کے نتیجے میں، چاہے وہ سیاستدان تھے، وزیر تھے، بیوروکریٹس تھے، ایکسپرٹس تھے، ایپٹیمالوجسٹ تھے، جو بھی تھے، 250 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، جن میں وہ بھی شامل تھے جن کو کوموربڈیز تھی، یعنی دوسری امراض تھی. اور اگلے سال اس خدا کے فضل و کرم سے زیرو کوئی اپنا اموات واقع نہیں ہوئی. اور یہاں پر تیسرا مرحلہ ہے اور ہم ٹیکوں کا